السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلمان سائنسدانوں کی چند اہم ایجادات کے بارے میں جن کے بغیر شاید ہی دنیا آج اتنی ترقی کر سکی ہوتی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ہر دور میں انسان اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کی خاطر کائنات کی مختلف اشیاء کے مابین ربط پیدا کر کے کچھ نہ کچھ دریافت کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم اسلام کے عہد زرین خلافت راشدہ سے لے کر مسلمانوں کے عروج و زوال تک ہونے کے ادوار پر نظر ڈالیں تو یہ بات تش ازبام ہو جائے گی کہ اگر دنیا، خصوصاً مغربی دنیا، تصوف تنگ نظری کا اینک اتار کر حقیقت پسندی اور حقیقت شناسی کے نظر سے دیکھے تو محو حیرت رہ جائے گی۔ دوستو، اسلامی محققین اور مفکرین نے ایسی اشیاء کی ایجاد کی یا بنا ڈالی جن کے بغیر آج کی جدید دنیا کا سفر بھی محال ہے۔ تو اگر مسلم سائنسدانوں کو آج کے جدید دور کا بانی اور موجد کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یا ہم چند انتہائی اہم ایجادات کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ پہلے نمبر پر آتا ہے الجبرا۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے حساب اور الجبرا میں فرق کیا اور الجبرا کو باقاعدہ ریاضی کی صنف کو طور پر روشناس کرایا۔ یورپ پہلی بار حساب کے اس نئے سسٹم سے 12ویں صدی میں روشناس ہوا جب برطانوی محقق رابرٹس آف چیسٹر نے الخوارزمی کی شرح افاق تصنیف کتاب الجبرا و مقابلہ کا ترجمہ کیا۔ الخوارزمی کو متفقہ طور پر دنیا بھر میں الجبرا کا بانی سمجھا جاتا ہے اور لفظ الگوریتھم بھی ان کے نام سے کشیدہ کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کیمرہ اینڈ لینزز۔ علم بصریات پر دنیا کی سب سے پہلی اور شاہکار تصنیف کتاب المناظر بن الجسم نے لکھی تھی۔ کروی اور سلجمی آئینوں پر تحقیق بھی ان کا شاندار کارنامہ ہے۔ انہوں نے لینز کی میگنیفائنگ پاور کی بھی تشریح کی تھی۔ انہوں نے اپنی کھرار پروراشی شیشے اور کروی آئینے بنائے۔ حدبی حصوں پر ان کی تحقیق اور تجربات سے یورپ میں مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد ممکن ہوئی تھی۔ ابن الجسم نے محراب دار شیشے پر ایک نقطہ معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا جس سے اینک کے شیشے دریافت ہوئے تھے۔ ابن الجسم نے آنکھ کے حصوں کی تشریح کے لیے ڈایاگرام بنائے اور ان کی تکنیکی اصلاحات ایجاد ریٹینا، کیٹاریٹک کورنیا جو ابھی تک مستعمل ہیں۔ آنکھ کے بیچ میں ابھرے ہوئے حصے پتلی کو اس نے اجزا کا جو مسور کی دال کی شکل کا ہوتا ہے۔ لاطینی میں مسور کو لینٹل کہتے ہیں جو بعد میں لینز بن گیا۔ دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ یعنی پن ہول کیمرہ بھی ابن الجسم کی ہی قابل فخر ایجاد ہے جس سے تصویری صنعت کا آغاز ہوا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کافی۔ خالد نام کا ایک عربی ایتھوپیا کے علاقے کافا میں ایک روز بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے جانور ایک خاص قسم کی بوٹی کھانے کے بعد چاقو چوبند ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس نے اس درخت کی بیروں کو پانی میں ابال کر دنیا کی سب سے پہلی کافی تیار کی۔ ایتھوپیا سے یہ کافی بین یمن پہنچی جہاں صوفی اعظم سے وابستہ لوگ ساری رات اللہ کا ذکر کرنے اور عبادت کرنے کے لیے اس کو پیتے تھے۔ 15ویں صدی میں کافی مکہ معظمہ پہنچی، وہاں سے ترکی جہاں سے یہ 1645 میں وینس اٹلی پہنچی۔ 1650 میں یہ انگلینڈ لائی گئی تھی۔ لانے والا ایک ترک پاسکو روزی تھا جس نے لندن سٹریٹ پر سب سے پہلی کافی شاپ کھولی۔ عربی کا لفظ قہوہ ترکی میں قہوے بن گیا جو اطالین میں کیفے اور انگلش میں کافی بن گیا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے ڈپلوما۔ طبیبوں کی رجسٹریشن کا کام سنان ابن ثابت نے 943 میں بغداد میں شروع کیا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ملک کے تمام اطباء کی گنتی کی جائے اور پھر امتحان لیا جائے۔ کامیاب ہونے والے 800 طبیبوں کو حکومت نے رجسٹر کر لیا اور پریکٹس کے لیے سرکاری سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ موٹر چلانے کے لیے لائسنس جاری کرنے کا نظام بھی اس نے شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں ڈپلوما دینے اور رجسٹریشن کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ابھی تک جاری ہے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے واچ۔ یورپ سے 700 قبل اسلامی دنیا میں گھڑیاں عام استعمال ہوتی تھی۔
خلیفہ ہارون رشید نے اپنے ہم عصر فرانس کے شہنشاہ شارلیمان کو گھڑی واٹر کلاک تحفے میں بھیجی تھی۔ محمد ابن علی خراسانی لقب 1185 دیوار گھڑی بنانے کا ماہر تھا۔ اس نے دمشق کے باب جبرون میں ایک گھڑی بنائی تھی۔ اسلامی اسپین کے انجینئر المرادی نے ایک واٹر کلاک بنائی جس میں گیئر اور بیلنسنگ کے لیے پارے کو استعمال کیا گیا تھا۔ مصر کے ابن یونس نے گھڑی کی ساخت پر رسالہ لکھا جس میں ملٹی پلیئر گیئرز ٹرین کی وضاحت ڈایاگرام سے کی گئی تھی۔ جرمن میں گھڑیاں 1525 اور برطانیہ میں 1580 میں بننا شروع ہوئی تھی۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے جنگی ساز۔ سلطنت عثمانیہ میں مہتران یا مہتر خانہ کے نام سے منسوم دفتر جنگی کے دوران جنگ سازی بجایا کرتا تھا۔ محققین کے مطابق سلطنت عثمانیہ وہ پہلی حکومت تھی جو کہ جنگوں کے دوران فوج سازی کا مسلسل استعمال کرتی تھی تاکہ جنگ ختم نہیں ہو جائے۔ یورپ نے عثمانیوں سے جنگ کے دوران جب سازوں کو نفسیاتی اعتبار سے انتہائی کارآمد دیکھا تو انہوں نے بھی یہ طریقہ کار اپنا لیا۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے ہوا بازی۔ امریکہ کے رائٹ برادرز سے 1000 سال قبل اندلس کے ایک ایسٹرونامر، میوزیشین اور انجینئر عباس ابن فرناس نے سب سے پہلا ہوا میں اڑنے کی کوشش کی تھی۔ ایک مورخ کے مطابق 852 میں اس نے قرطبہ کے جامع مسجد کے مینار سے چھلانگ لگائی تھی تاکہ وہ اپنی فضائی لباس کو ٹیسٹ کر سکے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے گلائڈر سے پرندوں کی طرح پرواز کر سکے گا۔ 875 میں اس نے گلائڈر سے ملتی جلتی ایک مشین بنائی جس کے ذریعے اس نے قرطبہ کے ایک پہاڑ سے پرواز کی۔ یہ فضائی مشین اس نے ریشم اور عقاب کے پروں سے تیار کی تھی اور لگ بھگ 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، مگر اترتے وقت اس کو گہری چوٹیں آئیں کیونکہ اس نے گلائڈر میں اترنے کے لیے پرندوں کی طرح دم نہ بنائی تھی، اس لیے وہ گر گیا۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے ہاسپٹل۔ دنیا کا پہلا ہسپتال قاہرہ میں احمد ابن طولون کے دور حکومت میں 872 میں قائم کیا گیا، جہاں مریضوں کو مفت طبی امداد دی جاتی تھی۔ اسپتال میں مریضوں کی تیمارداری کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ نرسز اور تربیت کا شعبہ بھی تھا۔ بعد ازاں اسی اسپتال کے طرز پر بغداد اور پھر پوری دنیا میں اسپتال قائم کیے گئے۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے طب۔ دنیا کا سب سے عظیم حکیم اور ریاضی دان ابو علی سینا ابن عبداللہ السینا تھے، جنہوں نے طب کی دنیا میں انتہائی اہم ترین دریافتیں کیں۔ طب کے موضوع پر لکھی گئی ان کی کتاب القانون صدیوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی، جبکہ ادویات کے لیے ان کی تصنیف الادویہ کو طب کی دنیا میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ علم طبیعیات میں ابن سینا پہلا شخص تھا جس نے تجربی علم کو سب سے معتبر سمجھا۔ وہ پہلا طبیعیات دان تھا جس نے کہا کہ روشنی کی رفتار لامحدود نہیں بلکہ اس کی ایک معین رفتار ہے۔ اس نے ظاہرہ سیارے کو بغیر کسی آلے کے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے آنکھ کی فزیالوجی، اناٹومی اور تھیوری آف ویژن بیان کی تھی۔ اس نے آنکھ کے اندر موجود تمام رگوں اور پٹھوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ سمندر میں پتھر کیسے بنتے ہیں، پہاڑ کیسے بنتے ہیں، سمندر کے مردہ جانوروں کی ہڈیاں پتھر کیسے بن جاتی ہیں۔ مسلمانوں نے سائنسی میدان میں 1000 سال انقلابی دور گزارا ہے، مگر افسوس 15ویں صدی میں اندلس سے عیسائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو نکالا جانا، وسط ایشیا میں تاتاریوں کے مسلسل کامیاب حملے، ہلاکوں کے ذریعے بغداد کی تباہی، قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی کی لائبریری کا نظر آتش کرنا، اختلافات کا پروان چڑھنا، یہ وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہو گئے تھے اور ان کی سیائی علمی سائنسی قوتیں مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ایڈورڈ ڈیلٹا نے مسلمانوں کے اس زوال کو طویل نیند سے تعبیر کیا تھا۔